ہاؤس ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہاؤس چلائے. کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکول اپرچونٹی دے. میں نے ویڈیوز دیکھی اور ویڈیو میں جنہوں نے نامناسب الفاظ کہے تھے اس کے بارے میں نے تشریح دیا. باہر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی عناد نہیں ہے. جناب اسپیکر 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، ان جعلی بجٹوں کے نتیجے میں 50 لاکھ لوگ اور بے روزگاری کی ایک اندھیری غار میں دھکیلے جا چکے ہیں. صاف عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے چوتھے روز قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کی. اگرچہ اس تقریر کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تھے ان کو ایک فیڈرل منسٹر یعنی مراد سعید صاحب کہتے رہے کہ وہ موجود نہ ہوں، پھر وہ اسمبلی سے وہ باہر چلے گئے اور یہ تاثر دیا گیا کہ بھئی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کی تقریر سننے میں. لیکن بہت کچھ ہوتا رہا اس دوران. آپ نے دیکھا ایوان کا منظر بھی، جس میں جو بجٹ کی بکس تھیں وہ چلیں، گالم گلوچ ہوئی، کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی سٹاف تھا وہ زخمی ہوا. کل سینیٹائزرز کی بوتلیں چل گئیں، اکرم چیمہ صاحب کو لگی، وہ زخمی ہوئے. پھر اسی دوران میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، آج اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنا ایک اور اسٹانس لیا ہے. بات یہ ہوئی ہے کہ جو قانون سازی ہوئی یعنی جو بل منظور ہوئے، اگر اس کو پہ کوئی چیز ہو جاتی ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ واپس لیں گے. اور وہ پھر اب فیصلہ ہو گیا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد والے معاملے پہ اب آگے پیش رفت نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ. تو خاصا گرما گرم ماحول ہے. اور یہ ایوان کی گرمی جو ہے وہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا وہاں پہ بھی محسوس ہوئی. اور جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو اراکین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ سخت تھا. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بھی پوچھیں گے. پھر یہ جو پارلیمان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اثرات، اس کی چیزیں، سوسائٹی اور جو لوگ ہیں. یعنی میں آج فلائٹ پہ تھا، میں پروگرام سے پہلے ابراہیم صاحب کو کہہ رہا تھا کہ انہی کے ایک ایم این اے کو ایک صاحب، ایک آرڈنری آدمی جن کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ آپ کم از کم زبان تو اچھی استعمال کریں. تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا ہمارے جو عوام ہیں ان کے اوپر. اس پہ گفتگو کریں گے. شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس معاملے پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب ابراہیم خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب علی گوہر بلوچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب. ابراہیم خان صاحب، پہلے تو آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شاید علی نواز اعوان صاحب کو بھی کہا، شیریں مزاری صاحبہ نے، پھر وہاں پہ بھی کوئی تلخی ہو گئی. یہ جو میجورٹی تھی لوگ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہوا اس طریقے سے، یا تھے کہ جی ہم نے کوئی بڑے جھنڈے گاڑ دیے اسمبلی کے؟ بیسیکلی یہ دو ڈفرینٹ اوکیزنز کو مکس اپ کر کے پارلیمانی پارٹی پہ کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود تھا. جی ٹھیک. انہوں نے جس کو کہ پرویز کھٹک صاحب نے ہیڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ فردن تمام ممبران جو بیٹھے ہیں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اس پہ. تمام لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے اپوزیشن کی طرف سے چاہے ہماری سائڈ کی طرف سے، اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے. یہ کام یہ ہمارا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم اتنے لو لیول پہ جا کے اور اس قسم کے معاملات ہوں اکراس دا بورڈ. میجورٹی لوگ یہی کہہ رہے تھے. میجورٹی نہیں، 99% آپ یہ دیکھ لیں کہ، اور وہ کسی ایک اپنی یا کسی کے نہیں، سب کے لیے کہہ رہے تھے کہ سب کو مقصد ہے کہ ہمیں قوم نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے یہاں پر اپنے معاملات کے تحفظ کے لیے. جذباتی بات ہے کہ جی اگر ہمیں کوئی یہ کہے گا تو ہم بھی کیسے برداشت نہیں کریں گے. اور ایسا نہیں ہے. میں جب تک میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. البتہ بعد میں لابی میں جب ہم بیٹھے تھے تو وہاں پر مقصد ہے ایک دو حضرات نے اپنے اظہار کیا کہ ہم کب تک برداشت کرتے، اس کے جواب میں لابی کے اندر آ کے تو انہوں نے بتایا کہ جی ہر دفعہ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہر دفعہ یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ اس کی دیکھیں نا، ایک بڑی سمپل سی مثال لے لیں
4 آدمی زخمی ہوئے ہیں اور چاروں کے چاروں جو ہے ٹریجری بینچز سے تھے. تو یہ کلیئر کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا کہ اگریسر کون ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وی ور دا اگریسر, تو دیٹس ناٹ ٹرو. ہم تو ابراہیم صاحب وہ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں, مراد سعید صاحب ٹیبل پہ کھڑے ہوئے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب, دیکھیں مراد سعید صاحب ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, میں کل بھی یہی بات ہو رہی تھی, شفقت محمود جیسے سنجیدہ آدمی کے ساتھ ایک اسپونٹینیس رسپانس ہوتا ہے. میں ایک دم سے آپ پہ کچھ ایسی بات کرتا ہوں کہ آپ کو ہوش و گمان میں بھی نہ ہو اور آپ ایک دم سے مجھے اس پہ رسپونڈ کریں, تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ آپ کی نیچر ہے. لیکن کیونکہ دونوں طرف سے, جیسے اب چیمہ صاحب کے ساتھ ہوا, ان بیچارے کی ناک کی ہڈی فریکچر ہو گئی, وہ اتنا, دونوں میرے بھائی گواہی دیں گے کہ وہ کبھی کسی معاملے میں اٹھ کے بولنے یا کرنے والی انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی. اور پیچھے سے میرے 2 روز پیچھے سے اپوزیشن کے اس میں, نون لیگ کے اس میں سے وہ جو تھے محترم, انہوں نے اٹھا کے وہ ماری, وہ سلپ ہو کے اور زیادہ ان کو جا کے سیدھی یہاں پہ لگی, بلیڈنگ بھی ہوئی ان کی. تو مقصد کہنے کا ہے کہ کیا قوم نے ہمیں یہ مینڈیٹ دے کے بھیجا تھا کہ وہاں پہ جا کے ہم نے قتل و غارت کرنی ہے یا ہم نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنی ہے؟ ہرگز نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آج کا جو چلیں اس کا جو ایک ثبوت کے طور پہ آج جس طرح بیہیو کیا گیا ہے فرام بوتھ سائڈس, میں سمجھتا ہوں اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. نیشنل ایشوز پہ بات ہو, ملک کے لیے بات ہو. پھر مراد سعید صاحب کیوں کہتے رہے لوگوں کو باہر نکلو جی, آج بھی نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, مراد سعید صاحب اس جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں مراد سعید صاحب موجود نہیں تھے, تو اور نہ ہی علی امین صاحب اس وقت وہاں پہ موجود تھے, تو ان کے علم میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ کس طرح سے. پھر عامر ڈوگر صاحب نے آ کے بتایا کہ جی اپوزیشن سے بھی ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس بات کو اسے ہمارے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا ہے کہ نہ آپ کی طرف سے ہو, ہم بھی آپ کو آرام سے سنیں گے اور آپ بھی ہمیں آرام سے سنیں, اور لاجک کے ساتھ بات ہو. بجٹ کا سیشن ہے تو ڈوگر صاحب کی بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کے یہاں تو کئی ایسے جذباتی لوگ ہیں, عامر ڈوگر صاحب کی بھی بات نہیں سنتے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. عامر ڈوگر صاحب کا ایک اپنا ایک ان کا جو ہے وہاں پہ کردار ہے, وہ اس کو اپنا بڑی بخوبی اپنا نبھاتے ہیں اور لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ عامر ڈوگر کے ایز عامر ڈوگر نہیں ہیں, وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, پارٹی کے چیف کو. علی گوہر صاحب, یہ آپ کی جو ظاہر سی باتیں میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بعد پارلیمانی پارٹی ہوئی ہے, ایگریشن ذرا بڑا ہوا نظر آیا. جو مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ ہیں ان سے جب بات ہوئی, انہوں نے کہا جی جو کچھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کو سود سمیت واپس کریں گے, 10 گنا زیادہ کر کے کریں گے, اور یہ جو چیز ہو گئی ہے اب عمران خان صاحب تقریر کر کے دکھائیں اسمبلی میں. ابھی بھی وہی صورتحال ہے یا کچھ ٹھنڈ ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب دیکھیں, پہلے سے تو بہتر ہیں حالات, آج کول ڈاؤن تھے اور توقع کرتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. لیکن میں بھائی ابراہیم کی بات سن رہا تھا, لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں اور ابراہیم صاحب بھی کوئی نئے پولیٹیشین تو نہیں ہیں, مدرسہ گزر گیا ان کو بھی اس فیلڈ میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور بالخصوص جو حکومت وقت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. جو صورتحال تھی جس دن وزیر خزانہ فنانس منسٹر نے جس دن سپیچ کی, اس سپیچ میں اپوزیشن نے جب پروٹیسٹ کیا تو سالہ سال سے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں تو کئی ممالک میں روایتاً ایک پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ملکی مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, وہ ایشوز ہیں, اکانومی سٹیبل نہیں ہے ہمارے ملک کی, تو اس پہ اپوزیشن نے یہی کرنا ہوتا ہے. ایک قسم کا وہ ایک علامتی قسم کا پروٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی ہمارا ممبر اپوزیشن کا, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ JUI, باقی تمام ہماری اپوزیشن کی پارٹی, آغا صاحب تشریف فرمائے, کوئی ہمارا رکن اپنی سیٹ چھوڑ کے کسی وہ راستہ جو گزرنے کے لیے ادھر جا کر, عمران نیازی صاحب خود تشریف فرما تھے ادھر اس میں جب وہ بجٹ پیش کیا جا رہا تھا, کسی حکومتی رکن کو ان کے ارد گرد حصار بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. پروٹیسٹ ہم کر رہے تھے, ہم ڈائس پہ وہ ہاتھ بھی مار رہے تھے, پوسٹرز بھی تھے, پوسٹرز بھی تھے, نعرے بھی تھے. ہماری کچھ خواتین چونکہ کیمرے جو تھے وہ فوکس یہ کر لیتے ہیں
حکومتی بینچز کو ظاہر اسپیکر کے انڈر ہے، اسپیکر کا بھی رویہ ایک باعث رویہ ہے، یہ ہمارے تفاضات ہیں، یہ کہنا کوئی گالی تو نہیں ہے۔ ابھی تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو خیر بالکل ہی ون وے ٹریفک چلاتے ہیں، اسپیکر کا بھی رویہ کافی باعث ہے۔ تو ہماری کچھ خواتین جو فائنینس منسٹر ہے وہ فرسٹ رو میں سپیچ کر رہا ہے، ہماری خواتین نے وہ پوسٹر کی ان کی کوریج آ جائے، وہ اینگل لے کے کیمرے کا کہ وزیر خزانہ اینڈ پہ آخری رو سے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، پوسٹر پکڑ کے کھڑے ہونا تو ہر کسی کا ایک آئینی حق ہے۔ ان کی خواتین اٹھیں اور انہوں نے ان سے وہ پوسٹر چھینے اور پھاڑے اور یہ ان کے ساتھ ہاتھ تھاپائی کی۔ ہماری خواتین نے کوئی جا کے پوسٹر کسی کے اوپر پھینکا نہیں، کوئی مارا نہیں، کوئی خاموشی کے ساتھ کوئی نعرہ نہیں ایون لگایا۔ پھر اس دن جو قابل ذکر بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کے وزیر خزانہ ایون پرائم منسٹر کمل شوزب تھوڑی دیر کے لیے نا ادھر میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے پاس کھڑی، میں نے ان کو مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا کہ آپ کوئی باڈی گارڈ کے فرائض انجام دے رہی، ادھر تو کوئی ایسا سین نہیں ہے، آپ آرام سے اپنی سیٹ پہ بیٹھے، اپوزیشن کے رکین پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کرنے۔ اب اس کا کمپیریزن کر لیں شہباز شریف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو پرائم منسٹر سے آپ کر سکتے ہیں، اس کی سپیچ سے کرتے ہیں، بجٹ پہ تو ہر گورنمنٹ کرتی، پی ٹی آئی بھی کرتی رہی جب یہ اپوزیشن میں۔ پھر اگر آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں ہماری حکومت کا اور ان کی حکومت کے اس قسم کی، چونکہ آج آپ نے ٹاپک یہی رکھا ہے، جس وقت انہوں نے 126 کے پتہ نہیں کتنے دن کا وہ دھرنا دیا تھا، کون سی ایسی گالی اور کون سی ایسی زبان ہے جو ہمارے بارے میں ہماری حکومت کے بارے میں استعمال نہیں کی گئی، لیکن ہم نے کوئی اگریشن آپ نے دیکھا وہ ساری چیزیں ہم نے لیکن اس دن بھی شہباز صاحب کی تقریر نعرے علی گور صاحب نے لگائے وہاں سے، میں اس طرح بھی میں اس گالیاں اس اسمبلی پر لانتے، قومی اسمبلی کے اوپر چڑھائی کرنا، جنگلیں توڑ دینا، اس کے اپنا سپریم کورٹ کے ساتھ قبریں کھود دینا، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دینا۔ میں آپ کو دونوں فیس دکھا رہا ہوں، ابراہیم بھائی کی حکومت کے میں ہوتے ہوئے بھی اور اپوزیشن، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ابراہیم صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی ایک لائن ہونی چاہیے، اس سے آگے کراس نہ کرے، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ سارے پروٹیسٹ جو اس دن ہو رہا تھا، پھر جو کچھ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا، مائک، ہم 10 بندے ان کے آگے کھڑے ہوتے، یہ ان پر حملہ آور تھے ان کے لوگ، اگر ہم نہ کھڑے ہوتے، وہ مائک پکڑے ہوئے ہیں اور ایون شہباز شریف صاحب کے کان میں وہ مطلب ہے نعرے لگانا چاہ رہے تھے، اور اگر ہم نہ آگے کھڑے ہمیں دھکے دیتے تھے، اگر ہم آگے نہ ہوتے ان کو وہ پروٹیکشن نہ دیتے تو یقین کریں کہ یہ لوگ ان کو مطلب ہے کہ وہ ہاں ان کو لگی، شہباز صاحب کو لگی۔ جو علی نواز صاحب عوان صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے گالی دی روہیل صاحب کو، جو کہ آن ریکارڈ ہے، جو کہ پورے پاکستان نے سنا۔ اگر روہیل اصغر صاحب نے کوئی گالی دی ہے تو میری قانون نہیں سنی، کوئی میڈیا کے پاس ریکارڈنگ آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں پنجاب کا کلچر، انہوں نے تو ایک نئی ڈیبیٹ کر دی۔ دیکھیں وہ ان کا ایک مزاج ہے، علی عوان کے لیے کہا کہ وہ بھی پنجابی ہے، خیر ہے پنجابی خیر ہے، اگر اس نے مجھے گالیاں دے لی ہیں تو کوئی نہیں، ان کی گالی کسی ریکارڈ پہ نہیں، اگر ہے تو آپ ضرور چیک کر کے مجھے دیکھیں۔ جھگڑا علی نواز عوان کی وجہ سے ہوا، ہاں علی نواز، پھر اس نے وہ بوک ماری، اس کے بعد میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، علی گور کی وجہ نہیں وہ کہتے ہیں شہباز شریف کی تقریر چل رہی تھی تو علی گور نے نعرے میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں تو پلیز ابراہیم بھائی مجھے موقع دیں۔ میں اینڈ پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے فؤاد کھڑا ہے، میرے سامنے شہزاد اکبر کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ادھر یہ سین ہوا پھر بھی میں نے کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی۔ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، میں نے یا میرے کسی رکن پارلیمنٹ نے یا ایون پوری اپوزیشن، پیپلز پارٹی، جے یو جتنے بھی ہیں، کسی نے کسی کو ماں بہن کی گالی دی ہو، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے ادھر معافی مانگوں۔ جھگڑا آپ کہتے ہیں علی نواز عوان، میں نے کیا کہا، وہ الفاظ تھے وہ کتوں بلوں والے، وہ کہے غیر پارلیمانی تھے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو جواب میں سننا پڑے گا۔ یہ مجھے یہ بتائیں، یہ حکومت پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے، یہ اسپیکر صاحب کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ میں آغا صاحب میں صرف اتنا سے کہنا چاہ رہا تھا کہ انگریزی کا ایک وہ محاورہ ہے جس کو کہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کو سلوگن بنا دیا، وہ اصل بات کہنا یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اٹ رینز لائک کیٹس اینڈ ڈاگس، نہیں ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کی جگہ انہوں نے جو کر کے، چلو اگر علی عوان نے کیا تھا تو علی عوان کو مخاطب کر کے پوری اسمبلی کو کہہ رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
नाजेब अल्फाज थे। सरकार को मैंने अब ये फिर अली गौर साहब कहेंगे कि अब ये थोड़ी कहा है कि इमरान खान की सरकार है, सरकार ये सरकार हम तो डे वन से कहते हैं इसकी है ही नहीं, जिनकी है उनको नाम नहीं अपनी लेते। सरकार को कह रहे थे। नहीं वैसे आगा साहब ये आपने क्या किया है? पहले तो अली गौर साहब पे पाबंदी, चले जी इनके तो नारे लगाते हुए आए, आप मुझे किसी वीडियो में नजर नहीं आए, फुटेज में नहीं नजर आए। ये जिस वक्त हंगामा आ रही थी उस वक्त क्या कर रहे थे? आप कोई कुमक पहुंचा रहे थे, लोग भेज रहे थे? नहीं, मैं स्पीकर साहब कहते हैं वीडियो देख के फैसला हुआ। कुछ न करदा गुनाहों की सजा मेरा ख्याल है कुछ मिल गई। मुझे जो है फरमाइश पे डाला गया है। फरमाइश पे? हाँ, मुझे फरमाइश पे डाला गया है, उनकी ख्वाहिश, किसी की ख्वाहिश पर डाला गया है। लेकिन उस दौरान मैं कोसार में, मैं और कादर पटेल साहब, क्योंकि ये माहौल देखा, हमने कहा कि आप फ्रेश एयर के लिए बाहर निकल। नहीं, हमने जब ये माहौल देखा, हमने कहा कि जब चेयरमैन साहब स्पीच करेंगे तो फिर हम उनके लिए हेडफोन लेने गए थे कि वो नॉइज जो आवाज जो आती है उसमें कवर हो सके, वो लेने गए थे परचेज करने के लिए। मैं और वो ढूंढ रहे थे, असेंबली में ही नहीं थे। असेंबली में ही नहीं था मैं इस दौरान, जब ये बुक्स चली है ना, उस दौरान, जिस दौरान अली नवाज, उसका क्या नाम है, रोहिल असगर, और वो उनका जब फटा उस दौरान में था, तो उस टाइम तो मैं अली को रोक रहा था कि ये फटा ना बने, क्योंकि मैं अली को बोला था सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और तेरा एक मतलब पोर्टफोलियो भी है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी हो, ये अच्छी बात नहीं है। जिसमें अली ने मुझे कहा भी, कहा यार हो गई बस बात। असल बात ये है कि ये जो नहीं, शुरू कहाँ से हुआ सब? शुरू झगड़ा, जी देखें, झगड़ा शुरू यहाँ से हुआ कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दिया कि अब जो है ये लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं देना है। ठीक, तो हमें नहीं बोले, वो जो पहले कह रहे थे टिट फॉर टैट है, और जो तो वो, और असल जो खान साहब को जो जिस नारे की तकलीफ हुई है, वो ये बार बार नारा जो स्लोगन बना हुआ है, डंकी राजा की सरकार, उसके ऊपर खान साहब को ज्यादा, ये कुत्ते बिल्ले वाली जो है ना, ये तो इनकी बदकिस्मती से आ गई। असल तकलीफ जो है वो डंकी राजा वाली बात पे है। खुर्रम साहब कह रहे थे भाई ये कोई ना गाली है, ये कोई और चीज है, किसी को बुरा भला देखें, देखें इसको नेशनल टीवी आपका दिखा रहा है। आपके कोविड के लिए भी वो डंकी राजा रोजाना बेचारा कह रहा होता है कि भाई वैक्सीन लगवाओ, तो अब उसमें आपकी मतलब यानी यहाँ से शुरू हुआ मामला। ये असल तकलीफ उनको यहाँ से शुरू हुई कि भाई ये अली गौर क्यों इस तरह डंकी राजा बोल रहा है, वो सुट्टे चरसी पता नहीं कैसा, एक दो इस तरह के वो जो स्लोगन थे, उसके ऊपर ये बात चल पड़ी। जब इन्होंने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन बात कही जा रहा है और ये हमारे शोर शराबे से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उठा के पहले वार जो है वो वहाँ से हुई। मेरे भाई इब्राहिम भाई शरीफ आदमी है, मुझे इन पोजीशन पे इस टाइम तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये किन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आगा साहब, मैंने कोशिश की, अली गौर साहब आपके साथ, मैंने फ़हीम खान साहब से कोशिश की, फिर हमने वो मजीद न्याजी साहब से कोशिश की, अली नवाज अवान साहब से कोशिश की, ये कोई आया ही नहीं आपके साथ। वरना तो हमारा तो था कि ये जो सस्पेंड थे कि कम से कम तीनों लोग जो है पार्टी के बैठे हैं। अच्छा, तो वो नहीं आए, बाकी एक दो और लोग हैं, उन्होंने कहा अगर रफीउल्लाह साहब हम तो नहीं बैठते, वो उधर से अली गौर साहब हमारे जैसे ये बेचारा भी पार्टी इब्राहिम भाई जो है अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे हमारे भाई हैं बड़े, हो रही है कि ये ना उस तमाम पार्ट में, उस तमाम सोच और उस तमाम ज़हनियत के बंदे जब नहीं है। आपका नाम आया सस्पेंड, आपने स्पीकर से कहा कि भाई मैं तो था ही नहीं, मेरा नाम किस चक्कर में आ गया, वीडियो में मैं हूँ नहीं, किसी चीज़ में नहीं। वो देखे, उन्होंने एक एतबार करके कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की, तो उसको रहने दें। बाकी तकरीबन हाउस में जो जितने भी लोग थे, चाहे स्टाफ है, उन सब ने कहा कि ये ज़्यादती हुई है। तो वो कादिर पटेल ने एक बात की, बोला एक कौमी असम्बली का 4 शेड्यूल है, बोला उस शेड्यूल में तुम्हारा नाम है, तो अब तुमने भुगतना ही भुगतना है, कुछ भी होगा नाम आपका चलेगा। तो खैर बात ये कि ये सारी बातों के बाद आज का एक अच्छा माहौल हुआ। देखें, हम समझ, आज ये क्या हुआ जो मुराद सईद साहब ने MNAs को कहा, मैं उस पर आ रहा हूँ। आज का देखें एक अच्छा मैसेज हुआ कि लीडर ऑफ अपोजिशन, हम जो बार बार जो प्राइम मिनिस्टर को हम जोड़ते हैं, वो इन चीज़ों पे जो जोड़ते हैं। आज देखें, चौथा दिन था, ठीक, और चौथे दिन के बाद होना वो था जो फर्स्ट डे को होना था। लीडर ऑफ अपोजिशन स्पीच करते, घंटा 2 हो जाती, वो करते, उसके बाद जो असद उमर कर रहे, उसके बाद दूसरे पार्लिमानी लीडर्स बात करते और स्मूथली मामला चल रहा होता। लेकिन इनको पता नहीं कौन इनके मुशीर हैं, 3 दिन कौम ने टीवी पर वो तूफान बदतमीजी और वो ड्रामा देखा, और उसके बाद लिटरली आखिरी में वही हुआ जो लीडर अपोजिशन अपनी स्पीच कंप्लीट की, और उस पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے اس سے کلیئر ہوتی نہیں. خرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ کالر لگاؤ لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا, نہیں لگا رہا. کیوں؟ اور ہمارے پاس اس طریقے سے ایم این ایز نون لیگ کے ہیں جو کہ ہلکا پھلکا ڈیمیج میں. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ہم پٹیاں لگا لیں اس کے بعد پھر آپ پٹیوں کے یہ پیچھے. کالجز میں جب وہ ہوتے تھے نا طلبہ تنظیموں کے جھگڑے, تو اتنے وہ سارے لوگ پٹیاں اچھا, باندھ کے پھر اس کے بعد اس طرح تو نہیں ہوا خیر, لیکن آپ میں بتاؤں کلیئر کیا ہوا. آج کلیئر یہ ہوا کہ منسٹرز کھڑے ہوئے, انہوں نے اس اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے جو معاہدہ کیا ہے گورنمنٹ نے اس کی وائلیشن کی, اور کھڑے ہو گئے شور شرابہ کرنے لگے. عامر ڈوگر گیا, عامر ڈوگر کے ساتھ بدتمیزی سے جھٹک کے اس طرح بات کی. الفاظ میں نہیں دہرانا چاہتا, وہ ریکارڈنگ نکلوا لیں. ایک پھر جب ان کو لٹرلی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ اٹھ کے اپنے تمام دوستوں کی پولیس کی منتیں کر کے اندر لے کے گیا کہ چلو چلو. ان سب کو لے کے گئے اندر لابی میں بٹھایا, اور پازیٹیو نہیں دیا سر. پھر اس کے بعد ایک میسج چلا ان کے گروپوں میں, ان کے اس پہ, جس میں لٹرلی کہا گیا کہ دیکھو یہ جو ہے عامر ڈوگر کی بات نہیں ہے, یہ ڈنڈا آیا ہے تو ڈنڈے کے طور. اب کس کا ڈنڈا آیا, کس کو آیا, یہ تو ان کے میسیجز دیکھنے چاہیے. اچھا چلیں, کوئی کہیں سے اور سے بھی مطلب باہر پارلیمنٹ کے باہر سے بھی کہا گیا. چیزیں کلیئر کرتا جاؤں. میں اب آپ کو یہ حلفاً بتا سکتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ یہ سارا ہلا گلا ہوا. آپ کو تھوڑی کہا ہوگا, نہیں, اگر آپ کے کنوے ہوتا سیکنڈ ٹیئر سے تھرڈ ٹیئر سے کنوے ہوتا تو ہمیں تو کنوے ہوتا نا. نہیں, وہ تھوڑی یہ کہیں گے کہ خان صاحب نے یہ کہا. آپ کو تو ایک لائن دی ہے نا. نہیں ایسے نہیں, دیکھیں پارٹی ہماری ہے اور بتا یہ رہے ہیں. نہیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے ہمیں بتایا. نہیں دیکھیں وہ لوگ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اوپن سیکرٹ ہے کہ انہوں نے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. مقصد ہے جو بھی ان کے ساتھ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو یہ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں وداؤٹ اینی کنفرمیشن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سارے اب یہ بجٹ کے اب یہ ڈیز بڑھیں گے ابراہیم صاحب, اب کیا ہوگا؟ جی دیکھیں میرے خیال میں اس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اس میں مقصد ہے کہ نیکسٹ فرائیڈے تک آئی ہوپ کہ یہ کلوزنگ کی طرف آ جائے اور اسموتھ چلے گی ڈبیٹ. اب آپ دیکھیں آج سے میں تو آئی ایم ویری ہوپ فل. میں ویسے بھی آپٹیمسٹک آدمی ہوں, ٹھیک, تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ یہ جو ہے معاملات جو ہے اسی طرح ہی چلیں گے. چلے ابراہیم صاحب میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی موضوع کو اوپر آگے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے پازیٹیوٹی کتنی ہوگی, یا یہ ڈسٹرکشن اگر ہوگی تو کہاں ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. آغا رفیع اللہ صاحب, ابراہیم خان صاحب, علی گور بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی گور بلوچ صاحب, جو کچھ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران ہوا ہے, مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب تقریر نہیں کر سکیں گے. اب بھی آپ کو یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر جس دن ہوگی یا جو آئیں گے تو ماحول جو ایک فضا نظر آ رہی ہے یہ برقرار نہیں رہ سکے گی؟ دیکھیں حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے سٹارٹ میں بھی کہا ہے کہ وہ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آغا صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جس طرح کی ڈکٹیشن پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کرتے ہیں کابینہ کی, اس کے بعد فواد چودھری نے میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی اور اس میں اس نے کلیئرلی کہا کہ ہم یہ پریس کانفرنس میں کہا. پھر نمبر 2 بات یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ زخمی نہیں ہوئے. ایک ہمارے چودھری ناصر بسال صاحب ہیں پارلیمنٹیرین. حافظ صاحب وہ کوئی ایجنٹ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی کوئی آنکھ کو مسئلہ ہوا, 2 دفعہ انہوں نے آپریٹ کروائے. ایک آپریٹ ہفتہ پہلے کروایا. جس دن وہ بکس چلیں تو ان کا خون روک ہی نہیں رہا تھا, لگاتار ان کے وہ آپریشن کے ٹانکے اکھڑ گئے. اور اس کے بعد وہ رانا ثناء اللہ کے اگر کہیں تو میں آپ کو دکھاؤں, اس کے کوٹ کے اوپر سارا بلڈ لگ گیا. اور ہم نے ان کی طرح پٹیاں باندھ کے پریس کانفرنس, ظاہر ہے کتابیں لگیں, ان کو بھی خراشیں لگ گئی, ہمارے کو بھی خراشیں, بلیڈنگ ہوتی رہی. آپ نے کسی چینل کے اوپر ناصر بسال کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور پٹا باندھ کے اس کو دکھایا. وہ میڈیا پہ تصویر ہے, ایک شہباز گل نے پٹا باندھا ہوا تھا, ایک پہلے ہوا تھا لاہور میں واقعہ. پھر یہ میڈیا پر خواتین, اور وہ خواتین اس میں نام لے رہی ہیں کہ علی گوہر نے خواتین کو بےہودہ گالیاں دی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو بےہودہ گالی دی ہے, مجھے مقصد ہے کہ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اس ہاؤس میں جا کر بیٹھوں. مطلب آپ جھوٹ بولتی ہیں میڈیا پہ آ کے, آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے. جو میں نے کہا ہے وہ میں تسلیم کر رہا ہوں, جو میں نے نہیں کیا آپ وہ بہتان مجھ پر, جو آپ نے کہا وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں, جو نہیں کہنا چاہیے. اچھا, جو خراشیں ہیں, مجھے 2 ایک انتہائی بریک سی خراش ادھر ہے نظر آئے گی, مجھے خود بک لگی ہے.
ان کے لوگوں کو بھی لگی، ہمیں بھی لگی، لیکن مقصد یہ ہے کہ خدا را اس کلچر کو رکنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو تقریر اگر کرنے دیں گے؟ عمران خان صاحب کو جو تو 2 دن شہباز شریف صاحب کی سپیچ میں ہوا ہے، اس کے 2 پہلو، ایک تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے روٹین میں لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر ہوتی، کوئی سنتا کوئی نہ سنتا، ایک تو ان کی مہربانی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں پورے ملک میں، آج پورے ملک نے کان رکھ کے بھی شہباز شریف کیا ایسا کہنا چاہ رہا تھا جس کو عمران نیازی روکنا چاہ رہا تھا، ایک تو وہ اس کے ہائی پر میڈیا پر بھی وہ چلا، وہ چرچے ہوئے، چونکہ جہاں بدنیتی آ جاتی ہے وہاں معاملات الٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر صاحب وہ ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے مجید نیازی صاحب جب بلاول صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، جس قسم کی وہ انہوں نے نعرے لگائے۔ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، بلاول صاحب تقریر نہیں کر رہے تھے، تقریر ان کا کر رہا تھا وزیر خزانہ، ان کا فائنانس بجٹ پیش کر رہا تھا، اور وہ اس کے اندر واحد آدمی ہے، مطلب ہے اب میں سوری آغا صاحب کا ٹائم تھا، بلاول صاحب کا ظرف ہے، مطلب بلاول صاحب نے اس کو کیا کہہ دیا تھا کہ وہ ادھر یہ سارا کچھ کر رہا تھا، انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا کسی کے خلاف۔ آغا صاحب بات کی، لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی آپ فورسی کر رہے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، تو اپوزیشن بھی تو یہی کہے گی ٹٹ فار ٹیٹ۔ نہیں حافظ صاحب، بات یہ کہ جس طرح آپ نے وہ فاضل ممبر کے بارے میں کہا، آپ کو شروع میں یاد ہوگا کہ ہاؤس میں جو میرا جھگڑا ہوا تھا وہ بھی یہی صاحب تھے جنہوں نے لٹرلی گالیاں ہماری لیڈرشپ کے لیے اور ہماری چیف وپ صاحبہ کے حوالے سے انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے، جس پہ میں جا کے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اب بھی وہی صاحب ان کو، یہ بیچارے کو یہ سیدھا سادہ سا ہے، وہ امین گنڈاپور نے اس کو پراپرلی، وہ پھر لیا کہ کچھ دوستوں کے ذریعے اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی مجھے امین گنڈاپور، مراد سعید اور ان لوگوں نے، وہ بٹھاتے بھی، اس بیچارے کی سیٹ وہاں نہیں ہے جہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ وہاں بٹھاتے اس لیے اس کو۔ خیر ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، اگر اس میں جاتے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس اگر ہاؤس میں آ کے وہی تقریر کریں گے کہ جی یہ چور، یہ ڈاکو، یہ فلاں، یہ، تو شاید ان کو سامنا کرنا پڑے دوبارہ ایسی باتوں کا۔ اب 3 سال گزر چکے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ یہ کہیں کہ جی ہم نے یہ اقدامات اٹھائے، یہ پالیسیز دی ہیں جس کے نتیجے میں یہ ثمرات آپ کو مل رہے ہیں، اس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے، اور یہ جو چور اور ڈاکو تھے ان کو یہ سزائیں ہو گئی ہیں۔ اگر ایک طرف سے آپ ہائپ بنائیں کہ جی یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، پھر آپ خود ایک سمجھوتے کے تحت خود میاں صاحب کو باہر جانے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ اب وہ باہر ہیں، وہ بگوڑے ہیں، وہ آ نہیں رہے، یعنی آپ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ابھی بھی بال عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے، اگر وہ ماحول خراب کرنا چاہیں گے تو انہیں ویسی رد عمل ملے گا، اور اگر وہ پالیسیز پہ اس پہ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو بہت اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کیوں؟ کوئی ہمارا اور ان کا، وہ چارٹر فار لیڈر آف اپوزیشن نے کہا، لیکن یہ ساری باتیں ملک کے لیے ہیں۔ اگر آپ ریاست سے ہٹ کر آپ ذاتیات پر اتریں گے تو آپ کو جواب ملے گا۔ آپ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں ابراہیم صاحب کے، یہ بھی بات تھی کہ یار بجٹ کے اوپر بات ہی نہ ہو، کنسٹرکٹیو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے بجٹ میں کیا کارگزاری کی ہے، اس وجہ سے اٹینشن ڈائیورٹ۔ بڑا انٹرسٹنگ اپروچ ہے یہ لے کے آنے والی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بیک گراؤنڈ میں ایک سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اتنے بڑے گڑھے کھود دیے تھے اکنامیکلی کہ ان کی یہ لیڈرشپ کی یہ سوچ تھی کہ اس میں سے یہ نہیں نکل پائیں گے، اور کووڈ کے باوجود ہم اس کو اٹھا کے 4% کے قریب لے آئے ہیں اکانومی کو، اور اگر فردر 2 سال میں ہم ڈیبیٹ ہونے دیتے ہیں ابراہیم صاحب، پھر یہ ضرورت کیا تھی؟ ڈیبیٹ کو تو کوئی نہیں روک رہا۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے، جس طرح آغا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اب بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتے، جس نے بھی سٹارٹ کیا ولگیرٹی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، ڈیسنسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ آبجیکٹیو بات کریں، بال آپ کے کورٹ میں عمران خان صاحب ہماری بالکل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ آج جس طرح شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، اس میں مقصد ہے کہ اگر انہوں نے اپنے معاملات کو یہ کچھ حد تک ود ان دا لمٹس، وہ ایک ہوتی ہے نا، آپ تنقید بھی کرتے ہیں تو وہ ایک لمٹس کے اندر رہ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر پھر یہ ہے تو پھر آپ وٹنس کر لیجئے گا، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں یہ ہوتا رہا ہے
کہ आपको खतरा है कि फिर भी यही होगा, इमरान नहीं, खान मैं साहब कहता आएंगे हूँ तो? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो सबका रिकॉर्ड है वो यही है कि हमें स्पीच करने दें, जब इनकी हो जाए तो बाद में ये फिर कहते हैं डिस्ट्रक्शन पार्लियामेंट की पैदा आपको करते हैं। परवाह नहीं है, आप कहते हैं कि जी वो ठीक देखिए, है, ये चूंकि अपोजिशन का था कि जी ना पार्लियामेंट की परवाह है ना किसी अपोजिशन की परवाह है, वो कहते हैं जी ठीक है। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है, अपोजिशन में भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। हम किसी पे मकसद है कि वो बैठ के कहें कि जी हम कोई लेकिन ये एहसास है पार्टी के अंदर कि ये पार्लियामेंट को जितना इफेक्टिव होना चाहिए था उतना नहीं हुई 3 साल के दौरान? देखें, उसमें कुछ वजूहात थी बड़ी बेसिक, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया। ठीक, दोनों बड़ी पार्टी की लीडरशिप जो थी उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो इस लेवल पे थे कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद कोलाइड कर गया विद द नेशनल इंटरेस्ट। तो उस पे आके अब दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनको मकसद है कि क्या किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन फिर पीछे से मामलात बताए जाते हैं या जिस तरह से हो जाते हैं या कहे जाते फिर हैं, इन मामलात या अपने में आप को गुड वो बुक में शो करने के लिए बाज लोग खड़े हो जाते हैं या जो भी करते हैं। मैं कहता हूँ इनसे हट के पाकिस्तान का सोच लें, पाकिस्तान के लिए हम सब मिलके, हम सबका पाकिस्तान है और इसके लिए सोचें और इसको बेहतरी के लिए। चलिए इमरान साहब, मैं वक्फा लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, वक्त कम है। अली गौहर साहब और शहबाज साहब ने तकरीर की, बजट डिबेट ओपन की, का जाली बजट है, आवाम की जेबें खाली हैं, 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देना था, 50 लाख बेरोज़गार कर दिए, पुराना पाकिस्तान अच्छा था। क्या वाकई पुराना पाकिस्तान इससे बेहतर था? यकीनन वो बहुत अच्छा, कहना तो ज्यादती है, बहुत अच्छा था। अब हुकूमती लोग जो मर्जी इसको कहें कि देखें, बजट तो सिर्फ ये है ना कि आपने पहला झूठ तो इन्होंने ये बोला कि हमने टैक्स कोई नहीं लगाया। जो पहले दिन अखबारों में हेडलाइंस लगी थी बजट में, 300 कितनी आइटम थी जिसके ऊपर टैक्स लगे। हर मुझे ये बताएं, गरीब आदमी, एक मिसाल दे रहा हूँ, गरीब आदमी जो है वो साबुन भी खरीदता है, वो दवाई भी खरीदता है, वो दाल भी खरीदता है। सही बात। हम आम आदमी की बात करें ना, वो बिजली का बिल भी देता है, वो बस का किराया भी देता है। आम आदमी की बात करें, वो रोटी भी खाता है, वो चीनी भी खाता है, ठीक, यही चीज़ें हैं ना। बाकी तो लग्जरीज है ना, बाद में आ गई कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी जॉब में उसको सैलरी कितनी, ये तो बात की बात है, बुनियादी चीज़ें ये। इनमें से कोई चीज़ सस्ती, फ़ौरन बाद आपने तेल बढ़ा दिए, अभी तो बजट पे डिबेट चल रही है, ठीक है, मिनी बजट लेकर आए, बिजली के रेट आप बढ़ा रहे हैं। जो गरीब आदमी को हमारे टाइम में यूनिट 5 रुपए का आम किसान को मिलता था, आज 12 रुपए का मिलता है। कहते किसान तो हमने खुशहाल जो कर दिए हैं, जितना किसान खुशहाल इतना है इस ये दौर में। झूठ है ना, मतलब झूठ बोलना है तो मैं, वो जितने ये उसी तरह से जितने है। सनतकार खुशहाल आज हैं वो उतने कोई कभी नहीं। भी ऑर्डर नहीं थे, बात ही खत्म हो गई, बात ही टेक्सटाइल खत्म वालों हो के गई। पास टाइम नहीं है, लोगों के पास बंदे नहीं मिल रहे हैं नौकरियों के। ये अगर वही ये तो बात करते थे कि कितने करोड़ लोग बाहर से आ जाएंगे। आज शहबाज साहब ने अपनी तस्वीर के 50 लाख लोग तो बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। ठीक, सिर्फ अगर हमें चाहिए तो हमें ये कहते हैं कि खुदारा हमें वो एनके लेके दे दे जो इब्राहिम खान ने पहनी है, जिसमें इंडस्ट्री और आम आदमी और सब कुछ। भाई जो एक होता है कि आप ब्रेक इवन क्या था कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने कोई चीज़ें अच्छी की हैं तो आप उनके बराबर कर दें। नहीं, आप तो कहते थे कि तब्दीली आएगी और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तो बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का, वो तो आपने उठा के बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई दनदनाती फिर रही है, नाचती फिर रही है, लोग बेचारे परेशान हाल हो गए। आपके अपने इदारों में आप एक मीडिया हाउस में बैठे हुए, इधर डाउन साइजिंग हुई है, कितने लोग बेरोजगार हो गए। हर मीडिया हाउस ने निकाले, नहीं निकाले तो आप बता दें। अगर साहब ये इतना तजाद कैसे है, आपके फिगर कुछ उनके फिगर कुछ, वो जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना वो मुस्तकबिल और का जो है वो चैम्पियन पाकिस्तान, आप कहते हैं पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, इतना तजाद दोनों बातों में। देखें, ये कहते हैं कि हमने किसान खुशहाल हो गया, बहुत ज़्यादा बम्पर्स क्रॉप्स हो गई हैं, फिर उसके बाद आपको पता है कि दुनिया में इसकी प्राइस भी, सर मैं कंप्लीट करूँ, आपको कह रहा था, फिर उसके बाद दुनिया में 4थे नंबर पे हैं हम दूध की पैदावार में मुल्क। आज हमारे मुल्क में बच्चे की दूध के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया, जो बच्चों का दूध है। मतलब आप देखें ना कि ये कहते हैं इन्होंने उन चीज़ों पर टैक्स लगाया
جو ڈائریکٹ افیکٹ کر رہا ہے 11-12 وہ لوگ جو بالکل سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے مراحت دیے انڈسٹریز کو, لیکن انڈسٹریز آنر کو دیے ہیں, لیبر کو نہیں کہیں دیے. انہوں نے مراحت دیے 10 لاکھ یا 5 لاکھ یا 8 لاکھ وہ بڑے کسانوں کو, چھوٹے کسان کا پھر فائدہ نہیں ہو رہا. میں آپ کو اب آگے آ کے چیزیں, یہ جو بجٹ ہے نا, یہ سننے میں اور سنانے میں وہی والی بات ہے نا کہ یہ لینے دینے والی. ہاؤسنگ سیکٹر میں ایسی کہتے ہیں ہم نے انقلاب لے آئے ہیں, کیا انقلاب لے کے آئے ہیں آپ بڑے بڑے جو ہے نا کنسٹرکشن کے منصوبے بن رہے ہیں, بڑے آج آپ 3 سال پہلے سریے کا ریٹ لے لیں, سیمنٹ کا ریٹ لے لیں. ان کی حکومت میں آنے سے پہلے آپ تمام میٹیریل کے ریٹ لے لیں اور آج کے ریٹ لے لیں, اور اس پہ نہ رکیں. اس بجٹ کے اثرات جب آئیں گے اس ٹائم کی آپ حالت اور چیخیں دیکھیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ عام آدمی کو کس چیز سے فرق پڑتا ہے, یعنی کیا, پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی سے. وہ فائنینس منسٹر اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ جی وہ 20 روپے سے 30 روپے تک ہم لے کے جائیں گے, وہ خود فرما رہے ہیں. تو اب میری اور آپ کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی اس فیول کے ریٹ اوپر جانے پر فرق پڑے گا. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑے گا, یہ غلط بات ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ جناب آپ نے میرے کان خوش کیے, میں نے آپ کے کان خوش کیے, یہ لینے دینے والی بات بیچ میں بابا کہاں سے آ گئی. تو ان کا بجٹ صرف اس طرح کا سننے کے حد تک تو واقعی میں اچھا تھا, لیکن امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں ہو سکتی. وہ غریب دشمن بجٹ ہے. آپ دیکھیں نہ 1 کروڑ نوکریوں کا اس میں کہیں اس بجٹ میں کہیں ذکر ہے, نہ وہ 50 لاکھ کا اس بجٹ میں. کسی ایک پیج پر مجھے بتا دیں جو پرائم منسٹر نے وعدے کیے تھے. اپوزیشن کہتی ہے نہ پاورٹی لائن کا ذکر ہے, نہ اس کا, نہ بے روزگاری کا, اس کے بارے میں چیز کا ذکر نہیں ہے. آپ بتائیں ابراہیم صاحب, ایک چیز ہے, یہ تو چلے بہت ڈیبیٹ ہوگی, آپ کے پاس اپنے فگر ہوں گے, مگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں, مگر ایک مخصوص مافیا جو عمران خان صاحب کے قریب چند بزنس مین جو ان کے دوست یا دوستوں کے دوست ہیں, وہ آتے ہیں اپنے سے ریلیٹڈ سیکٹر کے لیے مراعات لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا. جی, میں اس کا بڑا سمپل سا جواب دینا چاہوں گا. آپ کی جو بھی سیلری ہے, اگر آپ اس کو ہاف کر دیں, آپ کی بائنگ کیپیسٹی کم ہو جائے گی نا جی 50%. آپ ٹریکٹرز اٹھا کے دیکھ لیں 64% سیل بڑھی ہے. آپ گاڑیاں اٹھا کے دیکھ لیں 40%, کسی میں 50% وہ سیل بڑھی ہے. موٹر سائیکل اٹھا کے دیکھ لیں 30 سالوں میں بول رہے ہیں 60 سالوں میں اپنا 60% اس میں سیل بڑھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اب کیسے, اب کہہ رہے ہیں کہ جی دودھ کا جو ہے بچے کے پینے کا دودھ, اب دیکھیں نا کربلا کا مقام پیش کر دیا نا. اب سنیں میری عرض سن لیں, جا کے تھر کے بچوں کو دیکھیں جن کو ان کو نے پانی جو یہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے تھے, وہ کہاں گیا 50 سال میں تھر کے بچوں کو جو ہے وہ پینے کا پانی تک نہیں دے سکے. سکولوں میں جا کے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں. صوبے میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں, بچوں کو جو وہاں پر حالات میں انوائٹ کرتا ہوں, یہ آئے, آپ آئیں, ہم کیمرے کے ساتھ چلیں گے. اب مجھے بات کرنے دیں, دیکھیں سر, میں انوائٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ جو کہ مخصوص سیکٹرز کو فائدہ پہنچانا, سر کوئی دیکھیں نا مخصوص سیکٹر کو, میں آپ کو بتاؤں, کسان کو اتنا فائدہ ہوا ہے اس کی کراپ کا. جو تھی ان کی مکی ان کے دور میں 900 روپے سے یا میکسیمم چلی جاتی تھی 1000, آج 1600 روپے اس کا ریٹ مل رہا ہے کسان کو. جی تو چاول بجلی کا ریٹ کھاد کتنی پڑتی ہے, کھاد پڑتی ہے 2 بوری, اس کا 4000 روپے کا ان کو اگر ایکسٹرا بھرنا پڑ رہا ہے, تو وہاں پہ اس کو 25000 روپے کا پروفٹ مل رہا ہے ریٹ کی وجہ سے. یہ خریدے گا کون, ان کو بتائیں نا. اب سنیں نا, نہیں اگر خرید کوئی نہیں رہا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھ رہی ہے, پیداوار زیادہ بمپر ہو گئی, بات کرنے دیں. اب یا تو دیکھیں یہ اسمبلی سیشن بنانا ہے تو اور بات ہے, ورنہ لاجک کے ساتھ بات کرنا. میرے سے بہتر کسان کا آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا, میں کسان ہوں بیسیکلی, ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پہ ہم نے دیکھے کاٹن کا 6200 روپے, آپ جاگیردار ہیں. سنیں, کہہ رہے تھے کہ جی غریب کا آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا, کسان کارڈ نکالا ہے. کسان کارڈ پہ جو ہے وہ کارڈوں سے روٹی تو نہیں ملتی نا, وہ تو سب ڈرامہ ہے. صحت کارڈ, کسان کارڈ, اس پہ کسی بندے کو کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کو اب صحت کارڈ کا انہوں نے نام لیا 10 لاکھ روپے تک کا. اب ایک غریب آدمی جو پہلے مارا پھرتا تھا, اب وہ 10 لاکھ روپے کا جا کے دوائی نہیں ملتی. اس کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ پیسے سے بیسک ہیلتھ یونٹ آپ ٹھیک کرتے, چیزیں کرتے, تو ہیلتھ فیسلٹی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا پارٹی کا جھنڈا لگانا تھا. لوگ ایٹ لارج, آپ لوگوں سے جا کے انٹرویو کریں کہ جن کے پاس ہیلتھ کارڈ ہیں, مہنگائی ہے ابراہیم صاحب,
महंगाई का एतराफ़ करते देखिए हैं। महंगाई है, साथ इनकम भी बढ़ी है, सिर्फ अकेली महंगाई नहीं, बेरोजगारी। और अच्छा मैं दूसरी ये बात बताऊं, ये महंगाई, ये आटा, चीनी, रोटी, दाल, ये फलां जितने गिनवा रहे हैं ना, अगर आप इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट, ये आपका सूबों का है। मैं फिर मानता इनकी 3 बात, सूबों में फिर भी सर, आपकी एक मिनट हुकूमत है ठहरे, भाई साहब। मैं वही, आप मेरी हद तो सुन लेना, नहीं, सिर्फ सिंध में बुरा हाल है। बात करने दे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई, ठीक, और सिंध में दूध की नहरें बह रही थी, वहां पे चीजें सस्ती हैं, तो फिर तो मैं कहता भाई वाकई हमारा कसूर है कि 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, और सिंध वाले देखें ना, वो तो बहुत बेहतर है। और भाई सिंध में यहाँ से अगर 100 रुपए की मिल रही है तो सिंध में वही चीज 1.5 रुपए की मिल रही है। एक चीज में अभी इनको ये डेयरी फार्म्स के ऊपर अभी जो किसने अभी ये जो अब दूध के रेट और दही के रेट बढ़ेंगे, ये अब सूबों का सब्जेक्ट में सब रेट, तो ये असर किस पे पड़ेगा? डेयरी फार्म्स पे पड़ेगा ना। तो फिर बात करते हैं, अभी इन्होंने जो नए टैक्स लगाए हैं डेयरी फार्म्स, उसके ऊपर ये दूध दही के कंट्रोल जो है ना जी, बेसिकली ये लोगों से आटा छीनना, पॉलिसी कौन देगा? दवाई छीननी, और अब मासूम बच्चे के मुंह से दूध भी छीन लिया, ये इनका बजट है। बिल्कुल, आप देख लें, ये पाकिस्तान जो बच्चों का दूध है ना, उस पे इन्होंने टैक्स। अब ये जो मर्जी कहते रहे पाकिस्तान में आगे जाना है, बच्चों का दूध इस पे चैलेंज करते हैं, मेरी इस बात वो कहते हैं चैलेंज करते हैं। सर मेरी बात सुनिए, 65% आपकी मैंने आबादी गलती जो से है पढ़ वो ली थी ये देहातों में बजट रहती बुक, है। सुनिए, थोड़ी सी 65% आपके मुल्क की आबादी जो है वो देहातों में रहती है, देहाती जो है अपने अच्छा, शहर वाले बच्चे इनके नहीं है। देहात में तो देहात पता करते हैं, वो कहते हैं इधर भी वो 100 रुपए जो देहात में खुला दूध 50-60 रुपए मिलता था, आज 100 रुपए से ऊपर देहात में मिलता है। अच्छा इब्राहिम साहब कहते हैं कि वहाँ पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो देहात में ज्यादा हुई है। फूड इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फूड असल में आप आपको बता, कमोडिटीज, फूड कमोडिटीज पूरी दुनिया में प्राइस ऊपर गई हैं। इस वक्त भी आप अभी ये बात कर रहे थे पेट्रोल की जो कीमत है वो इस वक्त भी अपने साथ के ममालिक ले रहे हैं, साउथ एशिया के, उनमें सबसे कम है हमारे। जब आपकी तवज्जो, इनके लास्ट जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी तो 114 रुपए, 114 रुपए। जी अली गौर साहब वक्त खत्म हो रहा है जी। जब तवज्जो, बात सिर्फ ये है, सिर्फ 2 चीजें अगर ना होती, एक इमरान न्याजी अगर वो इलेक्ट होके नहीं आए, अगर तवज्जो ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर कर लेते, और अपनी एटीएम को भरने के बजाय कोई पाकिस्तान, फिर भी नहीं हो सकता था। फिर भी ये इनके इर्द गिर्द जो माफियात बैठे हुए हैं उन्होंने फिर भी उनको भरेंगे तो खुद जेब गर्म करेंगे ना। देखें क्या हुआ, एनआरओ दिया आटा, जहांगीर तरीन एनआरओ में मिल गया, चीनी का रेट वही का वही है। क्या चीनी का रेट कम हुआ? जहांगीर तरीन को आपने अपने मुतालबात, अपनी चीजें इनको समझाएं, इनको बताएं, इनको बताएं इब्राहिम साहब को, 15 मिले इब्राहिम, वो सस्ता कर देते, अल्लाह करे 16 हो जाए, 17 हो जाए, आपको क्या तकलीफ है? हमारी क्या है? सर बात ये है कि वहाँ पे पंजाब में अगर वो 100 रुपए की गई तो ये 70 रुपए में दे देते हैं। सिंध में क्यों नहीं की 70 रुपए? बात कर रहे चीनी का रेट, आप इनको बताएं, इब्राहिम भाई को बताएं कि कौन निकालता है। अपना खून तलाश करूं, बात ये है कि सब कुछ करने वाले किलो आटा बढ़ा है, 35 बिजली का सर रो रहे हैं, बिजली के 25-25 रुपए यूनिट के सौदे 20-20 साल के बड़े महंगे बिल हैं इब्राहिम साहब, मैंने भरा है अभी महीने के जो है कि हम जैसे लोगों की चीजें निकल गई है, बाकी क्या कैपेसिटी चार्जेस में बड़े लोग जो है ना वो कहते हैं अपने अभी साहब और नालायकी की इंतहा, 7,000 की बजाय बिजली 11,000 रुपए नहीं पा रही, ठीक है, लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग कराची में। एक आखिरी बात, पूरी कराची की आवाज सुन ले। आज गैस की और बिजली की तो आदत हो गई ना, गैस की लोड शेडिंग के लिए तो इनको बोले खुदा का रहम करे कराची वालों पर कि अब वो मियाँ भी और बीबी दोनों वहां पर नौकरी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर नौकरी पेशे लोग हैं, तो सुबह नाश्ते के बगैर बच्चे और मियाँ बीबी दोनों जाते हैं, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग की हुई इन्होंने। चले इन्होंने वो भी आप पे डाल देनी है। हाँ, वो भी सुबह का काम है। नहीं वैसे डाल देनी कि आप लोगों की चीजें जो है ना, और गैस के रेट जो आसमान को गए, अगर अफीउल्लाह साहब अली इब्राहिम खान साहब, अली गौर बलोच साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।